بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبِلَةٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا إِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْأُولَى۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دی تو طلاق بائنہ دیتے ہی اس کی بیوی نکاح سے کیا ہو گئی؟ اگرچہ دوسرا نکاح کسی اور سے اس شوہر کے علاوہ سے کرنا چاہتی ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عدت گزارنی پڑے گی۔ لیکن خود یہ شوہر اگر کرنا چاہے نکاح جدید تو اس کے حق میں عدت کے اندر بھی نکاح کر لے تو جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں طلاق دے دیا طلاق بائنہ، پھر عدت کے دوران ہی اس سے شادی کر لی۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا جو نکاح کیا اپنی خود بیوی سے طلاق بائنہ دینے کے بعد مفقودہ بیوی سے، اب دوسرا نکاح کرنے کے بعد دخول کیا نہیں تھا کہ پھر طلاق دے دیا، سمجھ گئے مسئلہ؟ اصل صورت سمجھ میں آئی؟ تو اب جو ہے عورت پہلے نکاح کی عدت ابھی اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی، دوسرا نکاح ہوا، دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو دوسرا نکاح مہر جدید پر ہوا۔ کس پر ہوا؟ مہر جدید پر ہوا، لیکن دخول سے پہلے طلاق دے دی۔ تو ایک صورت پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر مہر متعین ہو، مہر کیا ہو اور نکاح کیا اور دخول سے پہلے طلاق دے دی، اس کو کیا دینا پڑتا ہے؟ نصف مہر دینا پڑتا ہے۔ تو اس کو نصف، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مرد پر، یعنی اس میں تین اختلاف ہے، امام صاحب ان کا شیخین کا اختلاف، امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ شوہر پر مہر کامل دینا پڑے گا، شوہر پر واجب ہے کہ پورا مہر، حالانکہ دخول سے پہلے طلاق دیا ہے، نکاح ثانی جو کیا ہے تو نکاح ثانی میں طلاق کب دیا؟ دخول سے پہلے، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ مہر پورا دینا پڑے گا، حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ دخول سے پہلے طلاق دے تو نصف مہر دینا پڑے گا، لیکن یہ کہتے ہیں مہر کامل، اس کی وجہ نیچے بیان کریں گے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، نصف مہر دینا پڑے گا، لیکن عدت کون سی مکمل کرے گی؟ وہ پہلے نکاح والی یا دوسرے نکاح والی؟ تو شیخین کے نزدیک مہر کامل دینا پڑے گا اور اس نکاح کی نئے سرے سے عدت گزارنی پڑے گی، یا اس نکاح جو بھی نکاح مانی، یعنی اس طلاق کی یا اس طلاق کی عدت اب کیسے گزارنی پڑے گی؟ نئے سرے سے ایک عدت گزارنی پڑے گی۔ اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ پہلے نکاح طلاق کی جو عدت گزار رہی تھی نا، تو مان لیجئے ایک حیض آ کر پاک ہوئی تھی اور اب نکاح کیا پھر طلاق دیا، تو پہلے طلاق کی عدت کتنی بچی؟ 2 حیض بچی نا، تو 2 حیض گزار لے بس۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور امام ظفر کے نزدیک جو ہے صورت اس کی کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں نہ تو مہر دینا پڑے گا نہ اس پر عدت گزارنی پڑے گی۔ کیسے؟ نیچے آ رہی بات، کہتے ہیں کہ لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ قَبْلَ الْمَسِيسِ فَلَا يُوجِبُ كَمَالَ الْمَهْرِ وَلَا اسْتِنَافَ الْعِدَّةِ۔ یہ امام محمد کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ طلاق مسیس یعنی جماع سے پہلے ہے، صحبت سے پہلے ہے، تو یہ کمال مہر کو واجب نہیں کرے گا۔ کمال مہر کو کون سی طلاق واجب کرتی ہے؟ جو طلاق جماع کے یا جماع کے قائم مقام خلوت صحیحہ کے بعد ہو۔ ولا استیناف العدتی، اور نہ استیناف عدت کو واجب کرے گی یہ طلاق۔ استیناف عدت یعنی نئے سرے سے عدت گزارنے کو بھی یہ طلاق واجب نہیں کرے گا۔ تو پھر جو ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے والی عدت واجب مکمل کرنی پڑے گی؟ وَإِكْمَالُ الْعِدَّةِ الْأُولَىٰ إِنَّمَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، اور پہلی والی عدت کو مکمل کرنا اس لیے جو واجب ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ پہلی طلاق کی وجہ سے، پہلی طلاق کی وجہ سے۔ تو پہلی طلاق کی وجہ سے عدت گزار رہی تھی، الا انہ لم یظہر حال التزوج الثانی، لیکن دوسرے نکاح کی حالت چونکہ ظاہر نہیں ہو پائی اس لیے بیچ میں اسٹاپ ہوا تھا۔ اب فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالطَّلَاقِ الثَّانِي، پھر جب
طلاق ثانی سے دوسرا نکاح کیا ہو گیا؟ یعنی وہ عدت گزار رہی تھی کہ اسٹاپ آ گیا بیچ میں نکاح ثانی کی وجہ سے، لیکن طلاق ثانی سے نکاح ثانی کیا ہو گیا؟ بولیے، طلاق ثانی سے نکاح ثانی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا. تو وہ جو ادھر سے چلا آ رہا ہے وہ کنٹینیو کیا رہے گا؟ چلتا رہے گا. امام محمد کی دلیل ہے. ایک حیض گزار چکی تھی، فرض ہی ہم نے کیا نا، اب نکاح کر لیا، تو جیسے نکاح کر لیا اگر نکاح باقی رہتا تو وہ جو گزار رہی تھی وہ اسٹاپ ہی رہتا، کیونکہ بیچ میں جو ہے نا وہ مانع آ چکا تھا نکاح. لیکن یہ نکاح طلاق ثانی سے واپس کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا. تو وہ جو پیچھے سے عدت چلی آ رہی وہ مکمل اس کو کرنی پڑے گی. یہ امام محمد کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ بِالطَّلَاقِ الثَّانِي، پھر جب یہ یعنی نکاح ثانی کی حالت مرتفع ہو گئی، اٹھ گئی، کس وجہ سے؟ طلاق ثانی کی وجہ سے. ظَهَرَ حُکْمُهُ، تو طلاق اول کا جو حکم چلا آ رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ اس مثال کی تشبیہ امام محمد کیسے دے رہے سمجھیے. کما لو اشترى ام ولد، جیسے کسی نے ام ولد کو خریدا. کس کو خریدا؟ ام ولد کو. کیسے خریدا؟ یہ ایک مالک ہے، اس کی یہ لونڈی ہے، اس لونڈی سے اس شخص نے نکاح کیا. لونڈی کس کی؟ اس کی. نکاح کس نے کیا؟ اس نے اس سے نکاح کیا. پھر اس نکاح سے اس کو بچہ بھی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بچہ بھی ہو گیا. اور اس لونڈی کو مالک سے اس نے کیا کر لیا؟ خرید لیا. جیسے ہی خریدا تو نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہوا نا. ارے مملوکہ جب ہو گئے تو نکاح ختم ہو گیا نا. مسئلہ ایسا پڑی ہے. تو ام ولد کو خریدا، پہلے کیا کر لیا؟ خرید لیا. اب مملوکہ ہے، نکاح ختم ہو گیا لیکن ملکیت باقی ہے. ثم اعتقها، پھر اسی نے اس کو کیا کر دیا؟ تو ملکیت بھی گئی، نکاح بھی گیا، ملکیت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ملکیت بھی کیا ہو گئی. تو اس پر جو ہے یہ اس کو جو یہ جو پہلی عدت گزار رہی تھی نکاح کے ختم ہونے کی عدت گزار رہی تھی نا، جیسے ہی خریدا تو نکاح کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا نا. تو یہ دو حیض گزارے گی. کتنے حیض گزارے گی؟ 2 حیض گزارے گی. پھر جب آزاد کر دیا تو بھی کتنے حیض گزارے گی؟ یہ 2 حیض ہی گزارے گی. وہی چلتا آ رہا. بات سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ صورت سے مسئلے کو تشبیہ دیا. وَلَهُمَا، اور شیخین کی دلیل کیا ہے؟ أَنَّهَا مَقْبُوضَةٌ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً بِالْوَطْأَةِ الْأُولَى، کہتے ہیں کہ پہلا نکاح ہوا تھا اس نے وطی کر لیا تھا. یہ فرض کر رہے ہیں وطی ہو گیا ہے. پہلے نکاح سے کیا کر لیا تھا شوہر نے؟ وہ جو پہلی وطی سے جو ہے نا اگرچہ طلاق دے دیا، نکاح ہوا، وطی کیا، طلاق دے دیا، اب عدت گزار رہی تھی، پھر دوسرا نکاح کیا، پھر لیکن یہ طلاق کا کب دیا؟ وطی سے پہلے. تو اس طلاق کا وطی سے پہلے اس کا ہم اعتبار نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے پہلے نکاح میں وطی کیا تھا نا، اس وطی کا اثر اب تک رہے گا. اس وطی کا اثر نکاح ثانی میں بھی رہے گا. تو نکاح ثانی کر کے جو طلاق دیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دخول سے پہلے طلاق دی، بلکہ کیسے طلاق دی؟ اس نے دخول کے بعد طلاق دی. اب سمجھے بات کو؟ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہے مقبوضۃ فی یدہ حقیقۃ بالوطأۃ الاولی. یہ اچھا لونڈی کے بارے میں بیان کریں کہ لونڈی جو ہے نا، لونڈی لیجئے یا بیوی لیجئے، یعنی یہاں جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو لونڈی ہے مولا کے ہاتھ میں مقبوضہ ہے. کیسے؟ حقیقی طور پر پہلی والی وطی سے ہی. پہلی والی جو نکاح کے ذریعے اس نے کیا تھا. کس کے ذریعے کیا تھا؟ نکاح کے ذریعے سے کیا تھا. وَبَقِيَ أَثَرُهُ، لیکن اس کا اثر یعنی وطی اول کا اثر بعد میں بھی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. عدت، اور وہ کیا ہے؟ عدت. وہی وطی اولا کے طور پر نکاح کی عدت یہ گزارے گی. فَإِذَا جَدَّدَ النِّكَاحَ، پھر جب اس نے نئے سرے سے نکاح کر لیا، کیا کر لیا؟ وَهِيَ مَقْبُوضَةٌ، اور اس حال میں کہ وہ پہلے سے کیا ہے؟ یعنی اب بیوی کی صورت ہو گئی کہ پہلے سے بیوی وطی اولا سے مقبوضہ تھی، پھر طلاق دے دیا تو وہ اثر جو ہے وہاں تک ختم ہو گیا تھا. لیکن جب نکاح کر لیا تو وہ پہلا جو اثر چلا رہا تھا وہ کیا ہو گیا؟ نابا ذالک القبض عن القبض المستحق فی هذا النکاح. تو وہ والا جو پہلے کا قبضہ ہے وہ نائب ہو جائے گا اس نکاح میں جس قبضے کا مستحق ہوا اس کا. پہلے والا قبضہ دوسرے نکاح سے جو قبضہ حاصل ہوا نا اس کو، اس نکاح کے اس قبضے کے کیا ہو جائے گا؟ نائب بن جائے گا.
کالغاصب یشتری المغصوب الذی فی یدہ یصیر قابضا بمجرد العقد، جیسے اپنے امام اعظم اپنی دلیل جو ہے دوسرے مسئلے سے تشبیہ دیتے ہوئے دے رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے غاصب، غصب کرنے والا آدمی، یشتری المغصوبہ، غصب شدہ چیز کو خرید لے۔ کون سی غصب شدہ چیز؟ الذی فی یدہ، جو ابھی اس کے، یسیر قابضا بمجرد العقد، تو خریدتے ہی وہ اس پر کیا کہلائے گا؟ یہ نہیں کہا جائے گا پہلے تو یہ سامان اس کو دے اور وہ تم کو دے تو تم اس پر تم اس پر جو ہے قبضہ کرنے والا کہلاؤ گے۔ پہلے سے یہ چیز جو کسی نے غصب کر کے رکھ لیا تھا، پھر مالک آیا، اس نے کہا میری چیز تم نے غصب کر لی، کہا مجھے بیچ دو، کیا کر لو؟ لوٹایا نہیں اس کو، اپنے قبضے میں ہی رکھا، پیسے اس کو دے دیا، بے ہو گئی۔ تو یہ جو قبضہ ہے، اگرچہ یہ قبضہ پہلے کس کا تھا؟ غصب کا تھا، اور خریدنے کے بعد کس کا ہوا قبضہ؟ خریداری کا قبضہ ہوا۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ خریداری کا قبضہ الگ سے دینا پڑے گا، پہلا ہی جو قبضہ ہے وہی نائب ہو جائے گا کس کا؟ پہلے والے، یہ اشترا والے قبضے، خریداری والے قبضے کا۔ سمجھ گئے بات کو؟ بس ایسی مسئلہ وہاں بھی ہوگا، پہلی جو عدت چلی، پہلی جو وطی تھی وہی قائم مقام کس کے ہو جائے گی؟ دوسرے نکاح میں وطی کے۔ تو اب دوسرے نکاح کرنے کے بعد جو طلاق دیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وطی سے پہلے طلاق دیا، بلکہ وطی کے بعد طلاق دی۔ کالغاصب یشتری المغصوب الذی فی یدہ، جیسے غصب کرنے والا شخص اس شیء مغصوب کو خریدے جو اس کے ہاتھ میں یعنی قبضے میں ہے، تو یسیر قابضا بمجرد العقد، تو وہ بیع کرتے ہی، صرف بیع سے ہی کیا ہو جائے گا؟ قابض کہلائے گا، الگ سے واپس دے کے پھر قبضہ کرے اس کی حاجت۔ فوضح بہذا انہ طلاق بعد الدخول، تو اس صورت سے ظاہر ہوئی کہ یہ طلاق کون سی طلاق ہے؟ دخول سے پہلے والی طلاق نہیں ہے بلکہ دخول کے۔ تو متن میں دو اختلاف بیان کیا، شارح جو ہے صاحب ہدایت تیسرا اختلاف بیان کرے، وقال الظفر، اور امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا لا عدت علیہ اصلا، چلو دخول سے پہلے طلاق دیا نا تو غیر مدخولہ عدت گزارتی ہے کیا؟ آپ کا کسی لڑکی سے نکاح ہوا اور دخول کیا، ابھی نہیں، طلاق دے دیا یوں ہی دور دور سے ہی، ہے نا، ابھی بدائی ہوئی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، گھر میں تھی، یہاں سے آپ نے طلاق دے دیا، تو وہ فوراً نکاح سے کیا ہو گئی؟ اور اس عدت گزارے گی کیا؟ وہ اسی وقت دوسرے سے کیا کر سکتی ہے؟ عدت گزاری جاتی ہے استبراء رحم وغیرہ کے لیے، یہاں ایسی کوئی صورت بنی نہیں، لا عدت علیہ اصلا، اس پر کوئی عدت۔ تو پہلی والی عدت تو چلی آ رہی تھی نا، اس کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ امام ظفر کہتے ہیں نہیں، پہلی والی عدت مکمل کرنے کی بھی حاجت نہیں۔ کیوں؟ لأن الأولى قد سقطت بالتزوج، اس لیے کہ پہلی والی عدت جو ہے دوسرے نکاح کرتے ہی کیا ہو چکی؟ ساقط ہو گئی۔ پہلی والی عدت جو گزار رہی تھی، مثال کے طور پر ایک حیض گزار چکی تھی، پہلے طلاق کی عدت ایک حیض گزار چکی تھی، اب نکاح کر لیا تو وہ عدت کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ فلا تعود، تو جو ساقط ہو گئی، الساقط لا يعود، جزیہ ہے، جو ساقط ہو جائے وہ واپس نہیں آتا۔ والثانیۃ لا تجب، اور دوسری عدت بھی واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق کا کیسے دیا اس نے؟ دخول سے پہلے دیا نا۔ وجوابہ ما قلنا، کہتے اس کا جواب وہی ہے جو اوپر ہم نے کہا، کیا کہ پہلے نکاح میں اس نے جو وطی کیا تھا، اس وطی کا اثر دوسرے نکاح میں بھی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، اور معنی یہ جائے گا کہ یہ طلاق قبل الدخول نہیں ہے بلکہ ھذا طلاق بعد الدخول، یہی جواب ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے نیچے والا، حالانکہ یہ واقع ابھی نہیں ہے، پایا نہیں جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ اس طرح کے مسائل ہوتے تھے، کیا کہ ذمی کافر اور کافرہ اپنے معاملات لے کر جو ہے اسلامی جج کے پاس آتے تھے۔ کس کے پاس آتے تھے؟ اور ان کے طلاق نکاح کے معاملات بھی اس طرح ایجاب و قبول کے طور پر ہوتے تھے۔ ابھی بھی عیسائی لوگ ایجاب و قبول کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ اگرچہ یہ جو مطلب حنادی کے یہاں کے جو اہل وطن ہیں، یہ لوگ وہ پھیرا پھارا لے کے کرتے ہیں نا، لیکن یہ بس، لیکن جو اس زمانے میں جو کتابی کافر تھے، ابھی بھی وہ کیسے نکاح کرتے ہیں؟ ایجاب، کیونکہ ایک طرح سے یہ ڈیل ہے نا، تو ڈیل کرتے ہیں وہ کہ قبول ہو، جو بھی ان کا طریقہ کار اپنا ایک الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے ذمی نے ذمیہ کو طلاق دے دی، وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ، ذمی ذمیہ کو کیا کر دے؟ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا،
تو اس پر کوئی عدت نہیں۔ وَقَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرَبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً، کیوں عدت نہیں نیچے بیان کریں گے۔ ایسے ہی جب حربیہ کافرہ کوئی عورت جو ہے جو منکوحہ ہے، کسی سے شادی شدہ ہے، وہ دارالحرب سے آ جائے کہاں؟ مسلمان ہو کر دارالحرب میں آ جائے۔ دارالحرب میں ایک مسلم گیا، وہاں اس کا معاملہ فٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ بھاگ کر کے کہاں آ گئی؟ وہ مسلمان ہو کر کے دارالاسلام میں آ گئی۔ فَإِن تَزَوَّجَتْ جَازَ، تو بغیر عدت کے وہ نکاح کرے تو جائز ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ حَامِلًا، مگر جبکہ کیا ہو؟ حاملہ ہو۔ وَهَذَا كُلُّهُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّہ، کہ یہ تمام کے تمام مسائل کن کے نزدیک ہے؟ ابو حنیفہ کے نزدیک، مطلب عدت ہے ہی نہیں، عدت ہے ہی نہیں۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا، علیہا وعلی الذمیۃ العدہ، اس پر یعنی حربیہ اس عورت پر اور ذمیہ پر، دونوں پر کیا ہے؟ یعنی ذمی نے ذمیہ کو طلاق دے دی تو ذمیہ بھی کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی۔ حربیہ منکوحہ کسی کے ساتھ مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آ گئی تو یہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی۔ اما الذمیہ فالاختلاف فیہا نظیر الاختلاف فی نکاحہم محارمہم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شادی کے معاملات ہمارے شادی کے معاملات کی طرح ہے کیا؟ جیسے ہم میں محرم اور غیر محرم ہوتے ہیں، کیا اس میں بھی غیر محرم محرم ہے؟ تو اس میں کچھ رشتہ داریاں ایسی ہوتی تھی کہ جس میں ہمارا نکاح جائز نہیں تھا، جیسے دو بہنوں کو وہ نکاح میں رکھ سکتے تھے، ہم دو بہنوں کو نکاح میں کہتے ہیں کہ فل اختلاف فیہا، اس مسئلے میں جو بھی اختلاف ہے، نظیر الاختلاف فی نکاحہم محارمہم، امام اعظم کہتے ہیں وہ آپس میں جس سے چاہے نکاح کرنا چاہے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ دارالاسلام میں ذمی بن کر رہ رہے ہیں تو جن سے ہمارا نکاح جائز ہے وہ لوگ بھی آپس میں اسی رشتہ داری میں نکاح کریں، اور جن رشتہ داریوں میں ہمارا نکاح کرنا جائز نہیں وہ لوگ بھی آپس میں اس طرح کے نکاح تو نکاح کے معاملات کو امام اعظم ان کے مذہب کے اعتبار سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے مذہب میں کوئی عدت کا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے محرم وغیرہ میں امام اعظم کہتے ہیں کہ وہ جس سے چاہے آپس میں کیا کرے، اور صاحبین کہتے ہیں نہیں، اسلام کے قاضی جو ہے ان کو پابند کریں گے کہ آپ جہاں نکاح کر رہے ہو وہ ہمارے اعتبار سے محرم اور غیر محرم کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ محرم ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ وقد بیناہ فی کتاب النکاح، اس مسئلے کو ہم نے کتاب النکاح میں کیا کر دیا؟ وقول ابی حنیفہ فیما اذا کان معتقدہم انہ لا عدۃ علیہ، یہ دیکھو بات ہو گئی۔ اور امام اعظم جو ہے اس صورت میں اس وقت ہے جبکہ ان کافروں کا اعتقاد ہو کہ ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، مطلب ان کے مذہب میں اگر ایسا ہے کہ عدت کوئی مسئلہ نہیں ہے تو امام اعظم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو پابند نہیں کریں، جیسے محرم غیر محرم کا ہم انہیں پابند نہیں کرتے، اور صاحبین کیا کرتے ہیں؟ پابند کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ فَكَذَا بِسَبَبِ التَّبَايُنِ، لیکن جو ہجرت کر کے آ گئی مسلمان ہو کر، حربیہ کافرہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کر کہاں آ گئی؟ کہاں آ گئی؟ دارالاسلام میں آ گئی۔ لیکن مہاجرہ تو صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ فرقت اگر طلاق کے علاوہ کسی اور وجہ سے واقع ہوئی ہو، فرقت کیسے واقع ہوئی ہے؟ طلاق کے علاوہ، وجبت العدۃ، تو عدت کیا ہوگی؟ فقضا بسبب التباین، تو ایسے ہی تباین دارین کے سبب فرقت واقع ہو گئی تو عدت کیا ہوگی؟ طلاق کے سبب عدت نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے، تو جب دارالحرب سے دارالاسلام میں آ جائے تو حربیہ یعنی حرب میں رہنے والی لڑکی کا اس دارالاسلام میں رہنے والے لڑکے سے نکاح نہیں ہوگا نا، جب وارث نہیں ہوتا تو نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرقت اپنے آپ ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ جو فرقت ہوئی طلاق کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہوئی نا، اس لیے یہاں پر کیا ہوگی؟ عدت ہوگی۔ بخلاف ما اذا حال، یہ سب مسائل اب رہے نہیں۔ حربیہ سے عدت نہیں ہے تو پھر مہاجرہ سے عدت کیوں؟ مہاجرہ کس کو کہیں گے کہ جو دارالحرب میں مسلمان ہو کر رہ رہی تھی اور پھر کہاں آ گئی؟ تو اگر طلاق کے علاوہ کسی طلاق لے کر کے آ گئی تو چونکہ دارالحرب میں اسلامی احکام جاری نہیں ہوتے نا، اس لیے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور طلاق کے علاوہ سے اگر ہوا تو عدت واجب ہوگی۔ یہ اس میں اختلاف اس زمانے کے اعتبار سے ہے، جیسا ان کے اسباب نظر آتے تھے اس اعتبار سے احکام دیے جاتے تھے۔
بخلاف ما اذا حاجر الرجل، بخلاف اس صورت کے جبکہ ہجرت کر کے دارالحرب سے دارالاسلام کون آیا ہو؟ مرد آیا ہو۔ کیا ہوتا تھا کہ ایک مسلمان دارالحرب میں گیا، بزنس تجارت ہوئی، اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے ایک شخص وہیں کیا ہو جاتا تھا، دھیرے سے مسلمان ہو جاتا تھا، یا کوئی خاتون مسلمان ہو گئی، اس طرح معاملات ہوتے تھے۔ پھر جب ان کو موقع ملتا تھا تو سب چھوڑ چھاڑ کے کہاں آنا پڑتا تھا؟ دارالاسلام آنا پڑتا تھا۔ تو مرد نے اگر ہجرت کر کے کر دیا وَتَرَكَهَا لِعَدَمِ التَّبْلِيغ، اور عورت کو چھوڑ دیا تبلیغ کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کو جو ہے کوئی عدت کے انتظار کرنے کی حاجت نہیں ہے، یا اس عورت کو انتظار کرنے کی کوئی حاجت، وہ جہاں چاہے جس سے چاہے کیا کر سکتی ہے؟ نکاح کر سکتی ہے۔ وَلَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نا کہ جو ان کے مذہب کے اعتبار سے درست ہو وہ کیا جائے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ عورتیں جو قید ہو کر کے یا دارالحرب سے دارالاسلام آئیں باندیاں وغیرہ بنا کر کے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان سے کیا کرو، اس میں کوئی عدت کا کوئی قید نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ حَيْثُ وَجَبَتْ كَانَ فِيهَا حَقُّ بَنِي آدم، اور اس لیے کہ عدت وہاں واجب ہوتی ہے جہاں بنی آدم کا حق موجود ہو۔ وَالْحَرَبِيُّ مُلْحَقٌ بِالْجِمَادِ، اور حربی جو ہے یہ پتھر سے لاحق کیا گیا احکام دنیا میں ان کو، جیسے پتھر کا کوئی حق نہیں ہے۔ حربی کا حکم ہے نا کہ اگر کوئی جو ہے دارالحرب میں گیا اور 2-4-5 جھاپڑ مار کے اس سے جو چاہا لے لیا، تو کوئی لوٹ پاٹ کا کیس اسلامی حکومت میں نہیں، ان کا مال معصوم نہیں ہے۔ سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی؟ تو حربی جو ہے کس سے ملحق ہے؟ حتیٰ کان محلا للتملک، کہ وہ تملک کے لیے حلال کرنے والا ہو، یہ اس کی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی بیوی پر دوسرا مالک ہو، یہ حلال کرے تبھی دوسرا مالک ہو، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان تکون حاملا، مگر جب کہ عورت کیا ہو، تو وہ اب حدیث کی وجہ سے نکاح ممنوع ہو جائے گا کہ دوسرے کے کھیتی کو جو پہلے سے سیراب ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کو سیراب نہ کرے۔ لأن فی بطنہا ولدا ثابت النسب، اس لیے کہ اب اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیسا ہے؟ ثابت النسب ہے، اور ثابت النسب بچہ ہوتے ہوئے، ہاں اگر زنا سے ہے تو زانی اس سے کیا کر سکتا ہے؟ وقت ہو چکا ہے کیا؟ آخری عبارت دیکھیں، امام اعظم سے مروی ہے انہو یجوز نکاحها ولا یطأها کالحبلی من الزنا، امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر حاملہ بھی ہے نا تو ابھی اس سے نکاح کرنا کم سے کم کیا ہے؟ جائز ہے، ہاں اس سے وطی کرنا جائز نہیں، جیسے زنا سے جو عورت حاملہ ہو۔ والاول اصح، اور صحیح ترین روایت